ہم جنرلی یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم جب بڈھے ہوں گے نا تب توبہ استغفار کریں گے، ابھی تو ہم بہت جوان ہیں. اچھا یو نیور نو کہ آپ کی ڈیتھ کب ہو جائے. کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ ڈونیشن دینا ہو، چاہے وہ حج کرنا ہو، چاہے وہ عمرہ کرنا ہو، اس کی نیت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. کہ ڈیلی لائف میں ہم بہت زیادہ ٹیمپٹ ہوتے ہیں اس طرح سوشل میڈیا کے تھرو، ٹک ٹاکرز کے تھرو، نیٹ فلکس کے تھرو، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ اپوزٹ جینڈر جب آتے ہیں اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کویشچن مارک ہے کہ کیا ہم ریڈی ہیں اس پوزیشن میں جانے کے لیے یا نہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو 3 گروپس میں سیگریگیٹ کر دیں گے. وہ 3 کون سے گروپس ہیں؟ جلدی جلدی مجھے آنسرس چاہیے. کس کو پتہ ہے کہ 3 کون سے گروپس ہیں؟ جی ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی اور آنسر ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں، درمیان والے راستوں میں نہیں. کوئی اور؟ ایک رائٹ ہینڈ والے ہوں گے، اور کون ہوں گے؟ لیفٹ ہینڈ والے، اور تیسرے کون ہوں گے؟ درمیان والے، سابقون ہوں گے. ٹھیک ہے، تو رائٹ ہینڈ والے وہ لوگ ہوں گے جو ریلیجس ہوں گے، ٹھیک، جو جنت میں جائیں گے. لیفٹ ہینڈ والے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اور جو سابقون ہوں گے وہ رائٹ ہینڈ والوں سے بھی سبقت لے کے جانے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ والوں نے جو نیکی کے کام کیے ہوں گے. سابقون کون سے ہوں گے؟ جو آگے فور موسٹ لوگ ہوں گے، جو انہوں نے نیکی میں بہت زیادہ سبقت لے کے جانے والے لوگ ہوں گے. اب امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یا جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا تو جتنے بھی مین کائنڈ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ہر بندے کو پسینہ آئے گا، جو سورج ہے وہ بہت قریب آ جائے گا، اور ہر بندے کو اس کے گناہ کے اکارڈنگلی پسینہ آئے گا. جس نے جتنا گناہ کیا ہوگا اس کو اتنا کیا ہوگا؟ پسینہ آئے گا. ہمیں یہاں پہ کئی دفعہ پسینہ آتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے. اسپیشلی جن کے پاس جیپنیز گاڑیاں 660 سی سی، ان کا اے سی نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے. ٹھیک ہے، گرمی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. آج کل گرمیاں ہوتی ہیں دوپہر میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. اب امیجن دا ڈے when اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to bring closer the sun، اور قیامت کا دن ہوگا اور بندے کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پسینہ آئے گا. تو اس ٹائم پہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں شیڈ ملے، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کوئی سایہ ملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کا ریوارڈ ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے. کوئی بتا سکتے کہ شہداء کا کیا ریوارڈ ہے؟ جو بندے شہید ہو گئے ان کا کیا ریوارڈ ہے؟ اللہ کا دیدار تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بغیر حساب کے، ڈیٹ کے علاوہ، لون کے علاوہ انہیں جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیں گے. اور جنت کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ جنت کی ڈسکرپشن میں آتے ہیں کہ وہ شینڈیلیئرز کی طرح، جس طرح شینڈیلیئرز ہوتے ہیں اس طرح شائن کیا کریں گے وہ لوگ جو شہداء ہیں. اور اسی طرح کچھ اور روایات میں کچھ اور لوگوں کا آتے ہیں جو ان کا سورس بنے گا شیڈ کے لیے. لیکن ایک پرٹیکولر حدیث میں جو صحیح مسلم کی، صحیح بخاری دونوں کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیڈ دے گا جس دن اس کے شیڈ کے علاوہ کسی کا بھی شیڈ نہیں ہوگا. وہ کون سے 7 لوگ ہیں؟ کس کو پتا؟ نمبر 1 ایک عادل حکمران. نمبر 2 ایک وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو. نمبر 3 وہ والا بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے. نمبر 4 وہ 2 لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور محبت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوں.
پھر وہ والا بندہ جس کو کوئی عورت برائی کے لیے بلائے لیکن اس کو ریجیکٹ کر دے, وہ عورت انفلوئنشل فیملی سے ہو, اس کی اچھی لینیج ہو, بٹ وہ اس کو کہے کہ آئی فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر وہ والا بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے ایک ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دوسرے ہاتھ نے کیا دیا, مطلب کہ وہ بہت زیادہ سنسیئر ہوگا صدقے میں. پھر وہ والا بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں روتا ہے. کس کو یہ 7 پوائنٹس یاد ہو گئے؟ کون کون سے 7 پوائنٹس ہیں؟ ایک ایک ریپیٹ کرتے ہیں. نمبر 1 کون سا؟ عادل حکمران. نمبر 2 ویری گڈ. نمبر 3 ویری گڈ. نمبر 4 ٹھیک ہے. اور نمبر 5 ہاں مسجد کے بعد 2 شخص والا آتا ہے, اس کے بعد عورت کا آتا ہے, پھر کون سا آتا ہے؟ نہیں وہ تو آ گیا نا. اس کے بعد وہ 2 بندے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کریں, پھر لیڈی, ہاں پھر صدقہ والا, اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں رونا شروع کر دیتا ہے. اب ابن قیم اور باقی اسکالرس کہتے ہیں کہ جو پہلے 4 پوائنٹس ہیں وہ آپ کی پبلک لائف کے بارے میں, ٹھیک, اور جو آخری 3 پوائنٹس ہیں وہ آپ کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پبلک لائف اچھی ہوتی ہے تو آپ کی پرائیویٹ لائف کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے. اگر آپ کی پرائیویٹ لائف اچھی ہوتی ہے تو آپ کی پبلک لائف کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے. اور ایک ایسے بندے, ایک ایسے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جنہوں نے یہ سارے کرائٹیریاز فلفل کیے, وہ تھے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے ہی کرائٹیریاز فلفل کیے, لیکن اگر ایک بندہ کچھ کرائٹیریا میٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ باقی کرائٹیریاز بھی میٹ کرے گا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جائیں جو رائٹ ہینڈ سے, پہلے تو ہے رائٹ ہینڈ والے بھی خوش نصیب لوگ ہیں, رائٹ ہینڈ والوں میں سے فرنٹ پر آ جائیں. اچھا اب ہم میں سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے, میں عادل حکمران میں کیسے بن سکتا ہوں, میں تو حاکم ہی نہیں ہوں, ٹھیک. لیکن یہ جو 7 پوائنٹس ہیں اس کے لیے آپ کا کسی پوزیشن پہ جانا ضروری نہیں ہے. اس کا آپ کیا کوئی میل ہونا, فیمیل ہونا, بچہ ہونا, بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پوائنٹس بتائے جس کے بارے میں ہر بندے کو اپرچونٹی ملے گی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی. ایک کنسیپٹ ہوتا ہے امامت کا اور دوسرا کنسیپٹ ہوتا ہے امارت کا, ٹھیک. آپ بے شک ایک عادل حکمران نہیں ہیں, لیکن آپ کی کسٹڈی میں کوئی نہ کوئی تو آتا ہے نا. یہاں پہ کوئی کلاس کا مانیٹر ہو سکتا ہے. کون ہے کلاس کا مانیٹر؟ کوئی بھی نہیں ہے. ایک بزنس کمیونٹی کا بزنس مین ہو سکتا ہے جس کے نیچے سارے امپلائیز ہوں. ہاں ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے جو کسی ہاسپٹل کا MS ہو. ایک گورننس کا بندہ ہو سکتا ہے جو کوئی منسٹر ہو. ایک چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ ایلیجیبل کرتے ہو کہ آپ عدل کر سکو تو انشاءاللہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حکومت سے, امارت سے نوازے گا تو پھر بھی آپ عادل بنو گے. اس لیے سفیان الثوری کہتے ہیں, ایک بہت بڑے شیخ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 2 کیٹیگریز کے لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں تو بہت زیادہ انسانیت کو فائدہ ہو. ایک حکمران اور دوسرے علماء, کیونکہ دے آر دا موورز اینڈ شیکرز آف سوسائٹی. اگر یہ دونوں بالکل ٹھیک ہو جائیں تو کیا ہو, بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. دوسرا وہ والا بندہ جو بہت زیادہ ینگ ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوبیڈینس میں لگاتا ہے. ماشاءاللہ آپ سارے بہت زیادہ ینگ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک وہ والا مرد زیادہ پسند ہے جو قوی ہو, بجائے اس کے کہ وہ والا مرد جو کون ہو, کمزور ہو. کچھ علماء نے اس کی تشریح اس طرح بھی کی ہے کہ جب بندہ ینگ ہوتا ہے تو اس کے ریفلیکسز زیادہ کام کرتے ہیں. آپ زیادہ تیز بھاگ سکتے ہو یا آپ کے نانا یا دادا ابو؟ کون زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے؟ ہم, ٹھیک ہے. تو ایک بندہ جو اپنی یوتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے, سایہ. ہم جنرلی یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم جب بڈھے ہوں گے نا تب توبہ استغفار کریں گے, ابھی تو ہم بہت جوان ہیں.
अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा या लोगों को सुनने को मिलता, अभी मैं दाढ़ी नहीं रख सकता, जो मेरी शादी होगी ना उसके बाद मैं रखूँगा। औरतें कहती हैं अभी बाया नहीं पहन सकते, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जब हम ओल्ड होंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा, यू नेवर नो कि आपकी डेथ कब हो जाए। किसी को पता होता है कि किसी की डेथ कब होनी है? मुझे नहीं पता कि मैं मस्जिद से बाहर जा भी सकूंगा या नहीं जा सकूंगा, मेरी डेथ हो जाएगी। हम में से किसी को नहीं पता, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं आए कि हमारी इतनी ईयर्स एज होगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक 26 ईयर्स का बच्चा था, हमारा भाई था छोटा, वो एकदम सोया रात को, उसने अपने घर वालों को कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें लगा कि पता नहीं क्या हुआ इसको, वो सुबह उठा ही नहीं, उसको हार्ट अटैक को फौत हो गया। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी यूथ के अंदर यंग होते हैं, एकदम फौत हो जाते हैं, एक्सीडेंट में फौत हो जाते हैं। आपने न्यूज़ सुनी होगी, कल सवात में एक फ्लड आया, अगर आपने पूरी न्यूज़ देखी हो तो पूरी फैमिली थी। आपको पता है सवात वगैरह में हम जाते हैं तो दरमियान में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बंदा लंच करने के लिए बैठ जाता है, ठीक है, और साइड पे रिवर होता है। क्या उन लोगों को पता था कि हम फौत हो जाएंगे? तो जो आप लोगों की एज है ना, दैट्स द रियल प्राइम एज, ठीक। और जो इस एज में इबादत करने का रिवॉर्ड है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ इतना ज़्यादा है कि उसका रिवॉर्ड क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन अपने साए में आप साया प्रोवाइड करेंगे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर बंदा जो जवानी में होता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा डोपामिन रश होता है, ठीक है, उसको होता है यार ये कर लूँ वो कर लूँ, पूरी दुनिया मैंने फतह करनी है, कोई रोकने वाला नहीं, जहाँ मर्जी जाऊँ, जो मर्जी परचेज करूँ, अब्बू को भी मैं अब्बू के वॉलेट से भी पैसे निकाल सकता हूँ, उन्हें भी नहीं पता चलता, अम्मी के पर्स से भी निकाल सकता हूँ, किसी को कॉल कर सकता हूँ, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन अगली जो कैटेगरी है उसमें एक उसका सोल्यूशन भी मिलता है कि अगर आप ये चाहते हो कि आप जवानी में अच्छे हो तो आपको एक राइचियस कंपनी चाहिए। और राइचियस कंपनी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है राइचियस कंपनी? मस्जिद में। मस्जिद में आने से आपका जब पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता है तो जिस बंदे का दिल मस्जिद में लगा रहे वो गुनाह से बचता रहता है। तो हम कितनी देर से मस्जिद में हैं? कितनी देर हो गई है? हाँ, 10 बजे इवेंट स्टार्ट हुआ था। और आप लोग तो बहुत ज़्यादा लकी और फॉर्चुनेट हो कि आपकी मस्जिद बहुत अच्छी मस्जिद है। पता है आप लोगों को इसका जो कारपेट है बहुत अच्छा कारपेट है, जो आपके इमाम हैं माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी तिलावत बहुत अच्छी है, ये जो मस्जिद की मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है। गांव में ऐसी ऐसी मस्जिदें होती हैं जिनके पंखे नहीं चल रहे होते, लाइट ही नहीं होती, मिट्टी की मस्जिद होती है, या कुछ आप ऐसे एरिया में नहीं रहते जहाँ पे जब आप मस्जिद में जाओ तो आपको स्मेल आए, कोई एसी ना चलाए। तो जो ये वाली मस्जिद है और इसकी जो मैनेजमेंट है माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। यू गाइज आर सो लकी, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि आप मस्जिद में अपना दिल लगाओ। मस्जिद में आते साथ ही क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी होने के बाद बॉन्डिंग होती है। एक मेरा फ्रेंड था, उसने रूटीन बनाई हुई थी कि वो असर से मगरिब तक मस्जिद में बैठा रहता था। वो कहता था मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट मिलता। आप में से किसी ने पूछा था कि इत्तिकाफ़ पे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, तो जिन लोगों को मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठने का एक एक्सपीरियंस हुआ हो अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक कैटेगरी उन लोगों की है जो मस्जिद में जिनका दिल लगा रहे। फिर वो लोग हैं जो औरतों से टेम्प्ट ना हो। अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदे की ज़िंदगी में कोई औरत आए और उसको टेम्प्ट करे, उसके बाद वो कहे कि नहीं मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फियर में बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं करता हूँ। आपकी डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा टेम्प्ट होते हैं। किस तरह? सोशल मीडिया के थ्रू, टिकटॉकर्स के थ्रू, नेटफ्लिक्स के थ्रू, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में
डिफरेंट ऑपोजिट जेंडर जब आते हैं जिन्होंने बाया नहीं पहना होता, जो टेम्प्ट करते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम रेडी हैं उस पोजीशन में जाने के लिए या नहीं है। आप बिलबोर्ड्स देखते हो, कमर्शियल एड्स देखते हो, सारी चीज़ें देखते हो, तो अब अपने आप को असेस करें कि आर वी इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन या हाँ या ना, हम उस पोजीशन में हैं या नहीं। तो इस कैटेगरी के बाद फिर वो वाली कैटेगरी जो चैरिटी करे। आप में से कितने लोगों के पास पैसे हैं चैरिटी करने के? हैंड रेज करें, किसके पास है किसके पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनका क्या सोल्यूशन है? सदका की क्या डेफिनेशन है? सदका इज एनीथिंग विच इज अ गुड डीड। कोई भी चीज जो नेकी का अमल हो वो क्या है? सदका है। आपने अपनी अम्मी अब्बू को मुस्कुरा के देखा या किसी और मुसलमान भाई को मुस्कुरा के देखा, वो क्या है? सदका है। एक आपने बंदे की मदद कर दी, उसको एक वो बेचारा कह रहा था कि बताएं कैनाल व्यू में ये ए ब्लॉक इधर है, हमारे इधर क्या होता है, वो कहते हैं पता नहीं होता, उधर से ना आपने राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है। किसी को सही डायरेक्शन दिखाना क्या है? सदका है। किसी को क्या करना? राइट देना सदका है, लेकिन देख लेना कि उसके पास पिस्तौल ना हो, ठीक है, वरना आपका ना। लेकिन वेरी गुड, किसी की मदद करना सदका है। रास्ते से कोई चीज़ हटा देना क्या है? सदका है। हदीस में आता है कि जितने भी नेकी के काम है वो सारे क्या है? सदका है। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन अमलों को ज़्यादा पसंद करता है जो रियाकारी में ना किए हों। क्योंकि इस हदीस में क्या आता है कि आपके एक हैंड को पता ना चले कि आपके दूसरे हैंड ने क्या किया? डोनेट किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बंदा दिखा के डोनेट नहीं कर सकता। ज़कात के बारे में आता है कि आपने जब ज़कात देनी है तो जनरली आप अनाउंस करके दें, क्योंकि उससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है। लेकिन कोई भी नेकी का काम हो, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, चाहे वो डोनेशन देना हो, चाहे वो हज करना हो, चाहे वो उम्रा करना हो, उसकी नीयत खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होनी चाहिए कि हम वो नेकी का काम क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नेकी का काम? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। और नीयत किन टाइम पर हमें करनी चाहिए? काम करने से पहले करनी चाहिए या कब करनी चाहिए? पहले। अच्छा, और कोई जवाब है नीयत के ऊपर कि नीयत कब करनी चाहिए? जी, आप भी कह रहे हो पहले करनी चाहिए। किसी और का? अब्दुर्रहमान भाई, आपका कोई जवाब है? नीयत कब करनी चाहिए? किसी काम की नीयत कब करनी चाहिए? उस काम से पहले। गलत, ठीक है। हाँ, लेकिन जो नीयत है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से काम करने की, उलमा कहते हैं तीनों टाइम में होनी चाहिए। पहले होनी चाहिए, दरमियान में होनी चाहिए और आखिर में होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अब वो नमाज पढ़ रहा है, पीछे वो देखता है कि यार ये तो उसके अब्बू आ गए हैं या कोई ऐसा बंदा आ गया जो उसका नेबर है, तो अपनी नमाज को वो क्या करता है? लंबा करता है। क्यों? हाँ, दिखाने के लिए। रियाकारी आ गई ना। तो जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो तो पहले तो आपने नियत की अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, लेकिन जब आप उस मसले में फंस गए, ठीक है, कि जनाब अब कोई आ गया है, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है कि यार मैं कौन सी वाली नमाज पढ़ूं। इसी तरह कोई नेबर आ जाता है, कोई फ्रेंड आ जाता है, कोई मौलाना साहब आ जाते हैं, आपके कारी साहब आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? यार इतनी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी जिस तरह मैं पहले पढ़ रहा था, तो ये क्या मेरे बारे में सोचेंगे। तो जब काम बंदा कर रहा होता है तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीयत का अच्छा रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए रखना। और काम करने के बाद कैसे नीयत को प्योरीफाई करना चाहिए, बताओ। हाँ, जो किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किया। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने किसी की हेल्प की है। हेल्प करने से पहले एक बंदा था बेचारा लोन में फंसा हुआ था, उसके घर पुलिस आ रही थी, उसको कोई 15-20 लाख का लोन चाहिए था, ठीक है। आपने उसको लोन दे दिया, किसके लिए? अल्लाह के लिए।
اب وہ لون دے دیا, کام بھی ہو گیا, دونوں ٹائم پہ آپ کی نیت ٹھیک تھی. اب کام کرنے کے بعد آپ کی نیت چینج ہوگی اور آپ نے کہا اچھا میں نے تجھے لون دیا تھا, اب تو میرا غلام بن جا. ٹھیک ہے, یا ساروں کو بتاؤ کہ دیکھو میں نے اس کو لون دیا تھا, میں نے اس کو لون دیا تھا, میں نے اس کو لون دیا تھا. اس بندے کو اتنا زیادہ اس کی تذلیل کر دو, اس بندے کو احسان جتلاؤ, یا اس بندے کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کرو, اس کے عیبوں کو ساروں کے سامنے بتا دو کہ دیکھو یہ جو ہو سکتا ہے کہ لون دینے کے بعد وہ دوبارہ سے امیر ہو جائے. پھر آپ دوسروں کو بتاؤ کہ یار دیکھو میں نے اس کی ہیلپ کی تھی, میں نے اس کی. ہم جنرلی نا ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ہم سے غریب ہوتے ہیں, جو کام والی ہوتی ہیں نا, یہ گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بار بار کہتے ہیں کہ یار جب تیرا موبائل خراب ہوا تھا میں نے تیرا موبائل دیا تھا, یاد ہے تجھے, اب تو نوکری چھوڑ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. عورتوں کا بھی یہ ہوتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جو نیت کی پیوریفیکیشن ہے وہ 3 موقعوں پر ہونی چاہیے. اور پھر کام کرنا کس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر. آپ کی نیت جتنی مرضی اچھی ہو, لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے اوپر کام نہیں کرے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اس طرح شیخ نے کہا تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فجر کے ٹائم 2 فرض ہیں, آپ کی نیت بہت اچھی ہے, آپ نے کہا کہ نہیں میں نے تو 200 فرض پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں وہ ایکسیپٹ ہوں گے؟ کیونکہ بالکل, اور حکم جو ہے وہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے. اور اسی طرح ایک بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے روتا ہو. ہمیں جب کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تب تو ہم بہت روتے ہیں. ٹھیک ہے, ماما چلے گئی, پاپا چلے گئے, جن کا کوئی فیٹ چل رہا ہو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے کبھی روئے ہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1000 دینار ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو, آج کل کے دور میں اگر آپ کے پاس یو آر دا ٹاپ ٹیکون آف دس ورلڈ, وہ ان ٹیئرس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے میں بہائے ہوں. یعنی کہ ایک سائڈ پہ آپ اپنی پوری دولت رکھ دیں اور ایک سائڈ پہ وہ والے ٹیئرز رکھ دیں جو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں بہائے ہوں. وہ ٹیئرز زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے, ان کی زیادہ ویلیو ہے. کیوں؟ کیونکہ ان ٹیئرز کی وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہو. اس مال کی وجہ سے بھی جا سکتے ہو اگر آپ اس کو صدقہ کرو, لیکن اگر آپ مال کو کچھ بھی نہیں کر رہے تو ان ٹیئرز کی زیادہ ویلیو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. میں اپنی ٹاک کو اینڈ کرتا ہوں جنت کے کانسیپٹ سے کہ زندگی میں کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں. بتاؤ, ایک بندہ ایک مسئلہ بتایا جو بندے کی زندگی میں آ سکتا ہے. غریبی. آپ کیا کیا آزمائشیں آ سکتی ہیں آپ بتا دیں. ایمان کا جانا, اور نہیں ایمان والا نہیں, دنیاوی بتائیں کہ کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں. ہاں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈائیورس ہوگی, کینسر ہو گیا, ایک بندہ لٹ گیا, چور آ گئے, گھر گر گیا, ٹھیک ہے, بچے مر گئے, ساری اتنی زیادہ تکلیفات. ایک بندے کو اگر بہت زیادہ تکلیف ہو, اگر وہ جنت میں جاتا ہے اور مائکرو سیکنڈ کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی دنیا کی ہر تکلیف کو بھول جائے گا. مائکرو سیکنڈ, اگر وہ جنت کی مائکرو سیکنڈ میں بھی جاتا ہے تو دنیا کی ہر تکلیف کو کیا کر دے گا؟ بھول جائے گا. اور ایک بندہ اگر بہت زیادہ لگژری میں ہو, پیسے ہو اس کے پاس پاور ہو, اس کے پاس آگے پیچھے پروٹوکولز ہو, پرائم منسٹرز, چیف منسٹرز, امریکن ٹرمپ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہو, پرائیویٹ اس کے پاس جیٹ ہو, سب کچھ ہو, ہر چیز جو اس نے ڈیزائر کی ہو وہ اس کے پاس ہو, دنیا میں سب کچھ ہو اس کے پاس, اگر وہ ایک نینو سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں جائے گا تو دنیا کی ہر لگژری کو بھول جائے گا. یہ ریئلٹی ہے دنیا کی اور یہ ریئلٹی ہے آخرت کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025101
049-558-61. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.